فریدی محتاط ہو کر قدم اٹھا رہا تھا۔ دفعتاً سنگرام نے سرگوشی کی۔ ہاتھ ایسا ہی ہونا چاہیے صاحب کہ میں کچھ دیر کے لیے بیکار ہو جاؤں۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ راہداری میں فرش پر لگے ہوئے بلاک کم سے کم 16 مربع فٹ کے رہے ہوں گے۔ فریدی نے سیاہ رنگ کے مربع بلاک کے قریب پہنچ کر چھلانگ لگاتے وقت سنگرام کی کنپٹی پر ایک ہاتھ جڑ دیا، لیکن ان 6 آدمیوں نے بھی ظاہر ہونے میں دیر نہیں لگائی جن کے متعلق سنگرام اسے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ سنگرام اتفاق سے سیاہ رنگ کے بلاک ہی پر گرا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلاک سمیت فرش میں دھنستا چلا گیا اور جلد ہی کھٹاکے کی آواز کے ساتھ بلاک دوبارہ اپنی جگہ پر نظر آیا، لیکن سنگرام کا اب کہیں پتہ نہ تھا۔ ان 6 آدمیوں نے فریدی پر اسی نیت سے حملہ کیا تھا کہ کسی طرح اسے سیاہ بلاک کی طرف دھکیل لے جائیں، لیکن ایسی صورت میں جبکہ فریدی ہوشیار ہو چکا تھا ہر چیز ناممکن ہی تھی۔ پہلے تو وہ لوگ بڑی خاموشی سے جدوجہد کرتے رہے، لیکن جب فریدی کے ہاتھ پڑنے شروع ہوئے تو ضبط کے باوجود بھی ان کے بھنچے ہوئے ہونٹوں سے غراہٹیں اور کراہٹیں آزاد ہونے لگیں۔ وہ خود بھی اس سیاہ رنگ کے بلاک سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دفعتاً ایک آدمی لڑکھڑا ہی گیا۔ اس پر سے فریدی کی ٹانگ اچھلا اور اسی بلاک پر جا پڑا، پھر قبل اس کے کہ وہ سنبھلتا بلاک کافی گہرائی میں دھنس چکا تھا۔ اب تو شور سے کوریڈور گونجنے لگا تھا۔ وہ فریدی کے ہاتھ کھا کر گرتے، پھر سنبھلتے اور دوسرے سرے سے حملہ شروع ہوتا۔ پھر شاید آہستہ آہستہ وہ بھولتے گئے کہ فریدی کو گھیرنے کا مقصد تھا۔ اب تو وہ اپنی جدوجہد کا نتیجہ فریدی کی لاش کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے۔ دفعتاً کوریڈور کے سرے سے تارا کی سریلی سی گرج سنائی دی، ٹھہرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن فریدی نے اس آدمی کو دوسروں پر پھینک ہی مارا جسے اس نے سر سے بلند کر رکھا تھا۔ پھر بلاک ایک جھٹکے کے ساتھ رک گیا اور مار کھائے ہوئے لڑاکے کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اسے بلاک سے دھکا دے دیا ہو۔ کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ بلاک پھر تیزی سے اوپر جا رہا تھا۔ او حرام خورو! اس نے سیکریٹری کی گرج سنی اور بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے سیکریٹری سامنے ہی کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کے پیروں کے قریب ہی سنگرام بے ہوش پڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دانت پیس کر کہا۔ فریدی سرکار، پہلے اس نے استاد کو مارا، وہ بلاک ہی پر گرے اور اب… اوہ! سیکریٹری نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اب وہ خود بھی اس کی مرمت شروع کر دے گا۔ سرکار، وہ ہوشیار تھا۔ اس نے کالے بلاک کے قریب پہنچ کر چھلانگ لگائی تھی اور استاد گر گیا تھا۔ استاد نے پکڑنا چاہا لیکن خود اس کا یہ حشر ہوا۔ وہ بے ہوش سنگرام کی طرف دیکھنے لگا، پھر تیزی سے اس کے قریب دو زانو ہو کر جھکتا ہوا بولا، میرے خدا! یہ دیکھیے سرکار، چہرے پر بائیں جانب کتنا ورم آ گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس دھات سے بنایا گیا ہے۔ بکواس بند کرو! سیکریٹری غرایا، تم سب ناکارہ اور بزدل ہو۔ میں نے تمہارا انتخاب کرنے میں غلطی کی تھی۔ اس ریمارک پر لڑاکے کا منہ بگڑ گیا۔ اس نے کینہ توز نظروں سے سیکریٹری کی طرف دیکھا اور زہریلے لہجے میں بولا، فریدی حلوہ نہیں ہے جناب، ہمارے پیشے کا ہر آدمی اسے حوا سمجھتا ہے۔ سارے شہر میں ایک بھی ایسا بدمعاش نہ ملے گا جو اس کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش نہ کرتا ہو۔ خاموش رہو! سیکریٹری گررایا۔ پھر یک بیک لڑاکے کی آنکھوں میں دیوانگی کی جھلکیاں دکھائی دینے لگیں اور اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سرکار کے حکم سے ہم نے نہ جانے کیا کچھ کیا ہے، لیکن یہ بات ہے سرکار، میرا فرض ہے کہ آپ کو آگاہ کر دوں، یہاں اس شہر میں وہ دھاندلیاں نہیں ہو سکتیں۔ شہر کے کسی بھی جرائم پیشہ آدمی سے پوچھئے، وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ فریدی سوتے وقت بھی ایک آنکھ سے جاگتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو! اس بار سیکریٹری کی آواز بہت بلند ہو گئی۔ وہ خوخار نظروں سے لڑاکے کو گھور رہا تھا۔ تم حرام خور ہو، مفت کے ٹکڑے توڑتے ہو! چند لمحے بعد وہ پھر غرایا، یا پھر اس سے مل گئے ہو؟ میں کہتا ہوں استاد کی خبر لیجئے! لڑاکے نے بے ہوش سنگرام کی طرف دیکھ کر کہا۔ چہرے پر ورم اچھی علامت نہیں، بسا اوقات فریدی کا تھپڑ گردن توڑ بھی ثابت ہوا ہے۔ خاموش رہ! کیا تجھے اس کی قصیدہ خوانی کے لیے تنخواہ ملتی ہے؟ سرکار، اپنا لہجہ سنبھالیے، ہم اس کے عادی نہیں، خواہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ گفتگو کر رہا ہو۔ سیکریٹری چونک پڑا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے سوتے سے جاگا ہو، اور پھر اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کچھ دیر پہلے کی وجاہت محض ایک نقاب رہی ہو۔
اب کتنا بھیانک چہرہ تھا! لڑاکا بھی بوکھلایا ہوا سا نظر آنے لگا۔ پھر اس نے سیکریٹری کا منہ بھی پھیلتے دیکھا، بالکل اسی انداز میں جیسے جھپٹ کر کاٹ ہی تو کھائے گا۔ وہ یونہی خواہ مخواہ ہنس پڑا، لیکن آواز میں خوف کی لرزش بھی شامل تھی۔ سیکریٹری کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں کسی سانپ کی آنکھ کی سی چمک تھی، اور دانت کسی بھیڑیے کے دانتوں سے مشابہ نظر آتے تھے۔ دفعتاً اس نے لڑاکے پر چھلانگ لگائی۔ لڑاکا بوکھلا کر پیچھے ہٹا، لیکن سنبھل نہ سکا۔ فرش پر گرنے سے پہلے ہی سیکریٹری کی گرفت میں آ چکا تھا۔ پھر تہہ خانہ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہڈیاں کڑکڑا رہی ہوں۔ سیکریٹری کی گرفت اتنی ہی سخت تھی اور بتدریج مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کے دانت لڑاکے کے بائیں گال میں پیوست ہو گئے۔ ارے ارے یہ کیا کاغ چھوڑ، ارے چھوڑ سور کے بچے! تارا کی آواز پر ان کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کیا بےہودگی پھیلائی ہے تم لوگوں نے؟ وہ غصیلی آواز میں کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہیں ٹھہریے! فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ کیا ہوا؟ تم لوگوں نے اس کی جرأت کیسے کی؟ کس کے حکم سے؟ تارا آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ فریدی نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی دانست میں اس کا انداز بناوٹی نہیں تھا، لیکن پھر شاید وہ سیکریٹری کے معاملے میں دخیل نہیں ہے، فریدی نے سوچا، حتیٰ کہ اس کے مختلف مشاغل کا علم بھی نہیں رکھتی۔ ہم سے سنگرام نے کہا تھا کماری جی، ایک آدمی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سنگرام کہاں ہے؟ پتہ نہیں، اس نے فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے فریدی نے اندازہ کر لیا کہ تارا شاید نہیں جانتی کہ یہاں کوئی تہہ خانہ بھی ہے۔ اس نے ایک آدمی کو سیاہ بلاک پر دھکیل دیا تھا، لیکن اس بار بلاک نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی، اور وہ آدمی فریدی کو گھورتا ہوا دوسری طرف ہٹ گیا۔ اب آپ قریب بھی آ سکتی ہیں۔ پتہ نہیں، اس نے فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے فریدی نے اندازہ کر لیا کہ تارا شاید نہیں جانتی کہ یہاں کوئی تہہ خانہ بھی ہے۔ اس نے ایک آدمی کو سیاہ بلاک پر دھکیل دیا، لیکن اس بار بلاک نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی، اور وہ آدمی فریدی کو گھورتا ہوا دوسری طرف ہٹ گیا۔ اب آپ قریب بھی آ سکتی ہیں، فریدی مسکرایا۔ آپ یقین کیجئے، اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، تارا آگے بڑھتے ہی بولی۔ مجھے یقین ہے، آخر سنگرام کو جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے قریب پہنچ کر ان پانچوں کو مخاطب کیا۔ ہم کچھ نہیں جانتے سرکار، ایک آدمی نے جواب دیا۔ ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ سکتر صاحب کا حکم ہے کہ ہم سنگرام کا ہر حکم بجا لائیں۔ وہ ہے کہاں؟ مجھے بتاؤ۔ وہ آدمی پھر فریدی کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ فریدی بڑی بے پرواہی سے سر جھکائے سگار سلگا رہا تھا۔ کرائم رپورٹر انور ریاست درگوری میں بھٹکتا پھر رہا تھا، لیکن اس کے جسم پہ چیتھڑے جھولتے نہ دیکھے جا سکے۔ ویسے رشیدہ نے بابا خاور کو یہی اطلاع دی تھی کہ وہ ایک رات دیوانگی کے عالم میں دفتر سے نکل بھاگا تھا۔ 2 دن تک شہر کے بعض حصوں میں دیکھا گیا، لیکن پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ہوا یہ کہ انور دفتر میں بیٹھا دوسرے دن کے جرائم کی خبریں مرتب کر رہا تھا۔ اتنے میں رشیدہ اس کی میز پر آئی۔ اسے حقیقتاً ان دنوں انور کے متعلق بڑی تشویش تھی۔ پہلے تو وہ وحیدہ بانو کی کہانی کو محض مذاق سمجھی تھی، لیکن پھر کچھ یقین ہو چلا۔ بات بھی ایسی ہی تھی کہ وہ الجھن میں مبتلا ہو جاتی۔ اس نے انور کے فلیٹ میں اس کی میز پر کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، جس پہ مختلف انداز میں جا بجا وحیدہ بانو لکھا ہوا تھا، کہیں ڈیزائنوں میں، کہیں بخط نسخ اور کہیں نستعلیق میں۔ ایک آدھ جگہ پینسل سے خوبصورت سی آنکھیں بھی بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر ایک جگہ دیوار پر پینسل سے وحیدہ بانو گھسیٹا ہوا نظر آیا تھا۔ بہرحال وہ مطمئن نہیں تھی۔ اس وقت شامت اعمال ہی کہنا چاہیے کہ اس کی زبان سے وحیدہ بانو کا نام ٹپک گیا، وہ بھی طنزیہ انداز میں۔ اس نے کہا، بالکل مجنوں نظر آ رہے ہو، شاید وحیدہ بانو براجمان ہے کھوپڑی میں۔ بس پھر کیا تھا؟ خلاف توقع انور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تیور غیر معمولی تھے۔ ہاں، وحیدہ بانو براجمان ہے۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ سارا دفتر گونج اٹھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ انور پھر اسی انداز میں چیخا، اور پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ یہ قطعی غیر متوقع اور انوکھی حرکت تھی۔ آفس میں ان کی نوک جھونک جاری رہتی تھی، لیکن اس حد تک نہیں کہ آس پاس کے کمروں میں بھی اس کی گونج سنائی دیتی۔ انور کے کمرے کے باہر خاصی بھیڑ اکٹھا ہو گئی، اور سرکولیشن منیجر کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں اس وقت انور نے اپنی قمیض پھاڑ ڈالی تھی، اور اب شاید دیوار سے سر ٹکرانے کے لیے اسٹارٹ لے رہا تھا۔
ہائے ہائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرکولیشن مینیجر چیخا، لیکن انور نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر دیوار سے سر ٹکرا ہی دیا اور ساتھ ہی وحیدہ بانو کے نام کا نعرہ لگایا۔ بس دوسری بار بھی وہی حرکت دہرانے والا تھا کہ کچھ لوگ اور بھی آ گئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا، لیکن وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ ہنستے رہو، انور حلق پھاڑ کر دہاڑا۔ مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میں پاگل ہوں؟ انور اس رنگ میں پہلے کبھی نہیں دکھائی دیا تھا، اس لیے انہیں سنجیدگی ہی اختیار کرنی پڑی۔ انہوں نے انور کو چھوڑ دیا اور وہ اس طرح سمٹ کر اکڑوں بیٹھ گیا جیسے کپڑے بھیگ جانے کی وجہ سے سردی لگ رہی ہو۔ وہ اس کے چاروں طرف خاموشی سے کھڑے رہے تھے۔ رشیدہ کو تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ انور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہوئے سسکیاں لیتا ہوا بولا، ہٹاؤ اس عورت کو، خدا کے لیے یہاں سے لے جاؤ، یہ مجھے زندہ نہیں رہنے دے گی۔ پھر سر اٹھا کر حلق کے بل چیخا، لے جاؤ۔ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد وہ شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں اس حال میں نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پیچھے تالیاں بجاتے پھر رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ پتھر ان کو کھینچ بھی مارتا، لیکن اس طرح نہیں کہ کوئی اس کی زد میں آ جاتا۔ 2 دن تک وہ اسی طرح بھٹکتا رہا۔ دراصل اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کا تعاقب تو نہیں کیا جاتا۔ پھر اسے یقین ہی ہو گیا کہ فریدی کا خیال درست تھا، یعنی ان لوگوں نے خود اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ یہی سمجھتے ہیں کہ فریدی نے اسے بلیک میلنگ اسٹف سے آگاہ نہ کیا ہوگا، صرف اعلیٰ کار کی حیثیت سے استعمال کیا ہے۔ یقین کی وجہ یہی تھی کہ دیوانگی کے ان 2 دنوں میں اپنے آس پاس کوئی ایسا آدمی نہیں دکھائی دیا تھا جس پر نگرانی کرنے والے کا شبہ بھی ہو سکتا۔ 2 دن بعد اس نے اپنے حلیے میں معمولی سی تبدیلی کی اور چل پڑا ریاست درگوری کی طرف۔ لیکن یہ فریدی کا کام نہیں تھا، بلکہ اسے اس غضبناک سوتیلی بہن کی تلاش تھی جس نے اپنے بھائی کے دونوں کان اکھاڑ لیے تھے۔ درگوری میں وہ سارا دن بھٹکتا پھرا، لیکن رانا پرمود کے متعلق معلومات بہم پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا۔ کہیں بھی کوئی ایسی غضبناک سوتیلی بہن نہ مل سکی۔ کیپٹن عصمت متحیرانہ انداز میں آنکھیں پھاڑے فریدی کی کہانی سن رہا تھا۔ پرنسس تارا قطعی طور پر لا علم ہے، وہ نہیں جانتی کہ محل میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے، کیونکہ ان چاروں بدماشوں نے اسے سنگرام اور دوسرے آدمی کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ فریدی نے خاموش ہو کر جیبیں ٹٹولیں۔ تم سگار سلگا سکتے ہو انسپکٹر، عصمت مسکرا کر بولا۔ شکریہ جناب، فریدی نے سگار نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی خوفزدہ بھی تھی اور شرمندہ بھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس حرکت میں صرف سیکریٹری ہی کا ہاتھ تھا۔ کیپٹن عصمت نے سگار لے کر سلگایا اور کش لے کر بولا، یہ کون سی برانڈ کے سگار ہیں مسٹر فریدی؟ ڈائریکٹلی امپورٹڈ فرام جاوا، یہاں نہیں ملیں گے، فریدی نے کہا اور اپنا سگار سلگا کر بولا، میری دانست میں تو اس مسئلے پر خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ اوہ، تم نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ اگر تم اس سلسلے میں کسی باضابطہ کارروائی کا مطالبہ کرتے تو میں بڑی الجھن میں پڑ جاتا۔ مجھے حیرت ہے جناب، تم نہیں سمجھ سکتے، سیکریٹری سے آئی جی کے بہت گہرے تعلقات ہیں اور آئی جی سے زیادہ کمینہ آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ لوگ اسے عام طور پر انگریز سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک جرمن کتیا کی اولاد ہے۔ عورت فاحشہ تھی، ضروری نہیں کہ وہ سر ٹوبی ہی کا نطفہ ہو۔ پھر بھی آخر یہ تعلقات کس نوعیت کے ہیں؟ سیکریٹری اس کے لیے لڑکیاں فراہم کرتا ہے۔ فریدی کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، کیا آپ خاور اور سیکریٹری کے درمیان کسی قسم کا تعلقات کا علم رکھتے ہیں؟ دیکھو بھائی، خاور کو درمیان میں نہ لاؤ، وہ بہت گریٹ آدمی ہے، ایسا باکمال آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ جانتے ہو اس نے تمہاری شکایت کرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ فریدی استفہامیہ انداز میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، اگر کی گئی تو اسے دکھ ہوگا، بس اتنا کہا جائے کہ تمہیں سلیقہ سکھایا جائے۔ کسی کے مکان میں بغیر اجازت داخل ہونا بری بات ہے، مگر سنو، آخر تمہیں اس سے کیا شکایت ہے؟ بہت ہی معمولی قسم کی شکایت ہے، اور یہ غلط ہے کہ میں بغیر اجازت کے عمارت میں داخل ہوا تھا۔ خاور کو یقینی طور پر غلط فہمی ہوئی تھی، باہر ملازم موجود تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اندر جانے پر کوئی پابندی نہیں، ہر آدمی جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عمارت کے بعض حصے ایسے بھی ہیں جنہیں وہ صرف نجی ضروریات کے لیے مخصوص رکھتا ہے۔
تو پھر اس منزل پر بھی میں ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہوں، فریدی مسکرا کر بولا۔ خیر، اسے جانے دیجیے، شاید میں خاور سے معافی مانگ لوں۔ ہاں تو پھر سیکریٹری کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ خواہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ سارجنٹ حمید کی کہانی۔ یقین کیجیے کہ کوبرا اس نے گاڑی میں نہیں ڈالا تھا، البتہ اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اتفاقاً ہی ادھر جا نکلا تھا یا سچ مچ تارا اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے کیا اچھی لگی ہوگی، اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا، خان بہادر عاصم کا لڑکا۔ رولس اسی کی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس طبقے کے لوگ کیسے اوباش ہوتے ہیں۔ تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ خود سیکریٹری نے حمید کو پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ مگر کیوں؟ اچانک اسی موقع پر کیوں، جب مجھے کٹے ہوئے ہاتھوں کی تلاش تھی؟ ڈاکٹر ڈف اور اس کی لڑکی اس طرح کیوں مار ڈالے گئے؟ اور اسی زمانے میں جب میں اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ تم مجھے الجھن میں ڈال رہے ہو، عصمت اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ میں نہیں سمجھا۔ تم ہمیشہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے ہی شکار نکالتے ہو جن کے بڑے بڑے آفیسرز سے تعلقات ہوں۔ اوہو، یہ میری بدقسمتی ہے کہ عموماً ایسے ہی اتفاقات ہوتے ہیں۔ ٹھہرو، مجھے سوچنے دو۔ ایس پی عصمت ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اس کے ماتھے پر تفکر کی گہری لکیریں تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، اگر سیکریٹری ہی تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے تو اس بار یقینی طور پر ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے محکمے کو تم سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن کام بہرحال جاری رہے گا۔ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ مہاراج کمار کا کیس ضرور نپٹاؤں گا۔ شکریہ مسٹر فریدی۔ اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ سیکریٹری نے خود ہی چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے مسٹر فریدی، کیپٹن عصمت کچھ سوچتا ہوا بولا، کیونکہ تم پرمود ہاؤس کے تہہ خانے والے راز سے واقف ہو گئے ہو۔ سنو، ایک مشورہ ہے۔ فرمائیے۔ تم 2 ماہ کی چھٹی کی درخواست دے دو، ابھی اور اسی وقت، اور میں اسے آج ہی کی تاریخ میں منظور بھی کر لوں، ورنہ یقین رکھو کہ کل تک تمہارے تبادلے کا حکم آ جائے گا، اور وہ بھی کچھ اس قسم کا کہ یا تو 24 گھنٹے کے اندر تم چارج دے دو یا اپنی عادت کے مطابق استعفیٰ۔ تجویز مناسب ہے، فریدی مسکرایا، لیکن حمید کا کیا ہوگا؟ اس سے بھی چھٹی کی درخواست دلواؤ، بہتر ہے۔ انور کا دوسرا دن تھا درگوری میں۔ درگوری چھوٹا سا خوبصورت شہر تھا جسے بڑے سلیقے سے بسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہاں ایک عظیم الشان ہوٹل کی موجودگی بھی اسے بعض دوسرے بڑے شہروں سے ممیز کرتی تھی۔ یہ تھا ویلنگٹن ہوٹل۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نقشہ رانا پرمود نے یورپ سے بھجوایا تھا، اور ایک یورپین انجینئر ہی کی نگرانی میں اس کی تعمیر بھی ہوئی تھی۔ انور نے ویلنگٹن ہی میں قیام کیا، کیونکہ وہ آج کا پھکڑ بھی نہیں تھا۔ 1000 فریدی ہی سے ملے تھے، اور پھر وہ 2000 جن کے متعلق وہ کشمکش میں تھا کہ ان کا کیا مصرف ہونا چاہیے۔ بہرحال ضرورت پڑتی تو وہ خرچ کر دینے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ اس وقت وہ ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہا تھا۔ دفعتاً ایک بوڑھے انگریز کو دیکھ کر چونک پڑا، کیونکہ اس کی چال جانی پہچانی سی معلوم ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک دیسی آدمی بھی تھا۔ انور ذہن پر زور دینے لگا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ان دونوں نے ایک میز منتخب کر لی۔ انگریز داڑھی والا تھا۔ بات ذہن سے نکل جانی چاہیے تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جانے پہچانے سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ لیکن انور نہ جانے کیوں الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی میز اتنی دور تھی کہ وہ ان کی گفتگو بھی نہیں سن سکتا تھا۔ ناشتہ ختم کر کے کاؤنٹر کلرک کے پاس جانے کے لیے وہ ان کے قریب ہی سے گزرا، لیکن اس وقت وہ خاموش تھے۔ یہ کچھ ہی دیر پہلے ہوٹل میں داخل ہوئے تھے۔ آمد غالباً باہر ہی سے ہوئی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے سوٹ کیس بھی تھے، جنہیں پورٹر اوپری منزل کی طرف لیتا چلا گیا تھا، اور یہ دونوں قیام کرنے والے رجسٹر پر دستخط کر کے اس میز پر آ بیٹھے تھے۔ اب انگریز شراب پی رہا تھا اور دیسی صرف پائپ کا دھواں بکھیر رہا تھا۔ پھر پائپ نے انور کو مزید الجھنوں میں ڈال دیا، کیونکہ وہ بھی جانا پہچانا سا معلوم ہوا تھا۔ اوہوں، اس نے سوچا، وہ دنیا کا واحد پائپ ہے جسے صرف ایک ہی آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس سے بھی وہ چوری نہ ہو گیا ہو، کیونکہ وہ پائپ ہالینڈ کے ایک کارپینٹر نے تراشا تھا، اور تحفتاً ایک ایسے آدمی کو پیش کیا تھا جسے دیکھ کر ہی انور کو غصہ آ جاتا تھا۔
پھر یہ آدمی سارجنٹ حمید کے علاوہ اور کون ہوتا؟ وہ کاؤنٹر تک گیا اور کاؤنٹر کلرک سے 2-4 باتیں کر کے پھر واپس آیا۔ دراصل اب وہ ان کے قریب ہی کی میز پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ ایسی ایک میز خالی بھی مل گئی۔ دیسی کی پشت انور کی طرف تھی اور وہ انگریز سے کہہ رہا تھا، اگر تمہیں اس وقت سر ڈگم بگم کے مظالم یاد آئیں تو تمہیں خاک میں ملا دوں گا، سمجھے؟ آواز بھی انور نے صاف پہچانی، یہ حمید ہی تھا۔ پھر انگریز سارجنٹ ہینری کے علاوہ اور کون ہوتا، جبکہ سر ڈگم بگم کا حوالہ بھی موجود تھا۔ لیکن یہ میک اپ، یہ ان دونوں کے بس کا تو روگ نہیں تھا۔ فریدی کا ہاتھ یقیناً ہوگا، آنکھوں کی بناوٹ پر بھی اثر انداز ہونا صرف اسی کے باکمال ہاتھوں کا کرشمہ ہو سکتا تھا۔ آنکھوں کی بناوٹ کی تبدیلی ہی کی بنا پر انور کو انہیں فوری طور پر پہچان لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ دیکھو اچھے لڑکے، ہینری کہہ رہا تھا، ہم پردیس میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ زیادہ مت پیو، خالص وسکی، خدا تمہیں غارت کرے کمبخت، ابھی تک میری کافی نہیں لائے، بڑی گھٹیا سروس ہے۔ ہاں، ہینری نے ٹھنڈی سانس لی، میں اسی لیے چائے پر وسکی کو ترجیح دیتا ہوں۔ نہ ابالنے کا جھگڑا، نہ دودھ ملانے کی جھنجٹ۔ پیار کرو نہ پیارے، انکل ہوپ کہا کرتے تھے۔ شٹ اپ، میں اس وقت انکل ہوپ یا سر ڈگم بگم سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اچھا تو پھر تم ہی بتاؤ کہ میں تمہیں کیا سناؤں؟ ڈاکٹر ڈف، حمید اسے گھورتا ہوا بولا۔ آہ بیچاری لڑکی، ہینری سچ مچ مغموم نظر آنے لگا۔ ہائے، جب بھی وہ یاد آتی ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے سے قطرے ڈھلک آئے۔ ہائے، کلیجہ شق ہونے لگتا ہے، بیچاری لڑکی، میں اسے دھوکہ دیتا رہا تھا۔ بیچاری بہت خوش تھی کہ ایک سفید فام آدمی اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ میرے خدا، میں گناہ عظیم کے بار سے کیسے سبکدوش ہو سکوں گا؟ وہ میز پر پیشانیاں ٹکا کر سسکیاں لینے لگا۔ ابے تو اے حرام زادے، اس طرح رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حمید نے اردو میں کہا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہینری اردو نہیں سمجھتا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ہینری نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ میں نے کہا، حمید انگریزی میں بولا، یہ ایک ہوٹل کا ڈائننگ ہال ہے۔ میرے باپ، کہیں بھونبا نہ شروع کر دینا۔ پھر دفتن سنبھل کر بولا، اے سیدھے بیٹھو، وہ آ گیا ہے۔ ہینری سیدھا بیٹھ گیا اور رومال سے آنکھیں خشک کرنے لگا۔ انور اس آدمی کی طرف دیکھنے لگا جس کی جانب حمید کا اشارہ تھا۔ ایک ضعیف العمر آدمی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، کاؤنٹر کے قریب کھڑا میزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ حمید نے ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے ادھر ہی دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا۔ ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ دونوں احتراماً کھڑے ہو گئے، لیکن ابھی وہ ان سے فاصلے ہی پر تھا کہ اچانک ایک فائر ہوا اور وہ بائیں پسلی دباتے ہوئے ڈھیر ہو گیا۔ انور کو فائر کی سمت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ جھپٹتا ہوا اس راہداری کی طرف پہنچا جہاں سے فائر ہوا تھا۔ ہال میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ راہداری میں کوئی بھی نہ دکھائی دیا۔ پھر وہ ابھی وہیں تھا کہ اس نے کسی کو کہتے سنا، اوہ، ایک آدمی ابھی بھاگتا ہوا ادھر گیا ہے، وہ کوریڈور 3 میں۔ دم ہی تو نکل گیا انور کا، وہ میک اپ میں تھا اور یہاں والوں کے لیے اجنبی بھی۔ بس پھر وہ آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کا اختتام ایک بند دروازے پر ہوا، لیکن وہ مقفل نہیں تھا، صرف چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ اس نے چٹخنی گرائی اور اندھا دھند دروازے سے گزر گیا۔ گلی سنسان پڑی تھی، جس طرف منہ اٹھا چل پڑا۔ پھر دوسری پتلی سی گلی میں مڑا۔ یہاں ایک جگہ ایک بوسیدہ سے دروازے پر کوئلے سے پیشاب خانہ لکھا ہوا نظر آیا۔ بس پھر وہ دوسرے ہی لمحے میں اندر ہی تھا۔ غنیمت یہی تھا کہ ان دونوں کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی تھی، ورنہ شاید انہیں بھی اسی قدر الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ بوڑھا دم توڑ چکا تھا۔ ذرا سی ہی دیر میں وہاں ریاستی پولیس بھی نظر آئی۔ اس آدمی کی تلاش برابر جاری تھی جو راہداری کی طرف دوڑا گیا تھا۔ ہال کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی انہیں بھی پوچھ گچھ کے منازل سے گزرنا پڑا اور لاش وہاں سے اٹھوا دی گئی۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد، یہ کہنا ہی دشوار تھا کہ 2-4 گھنٹے پہلے وہاں کوئی قتل ہوا ہوگا۔ کیبرے ڈانسر میزوں کے درمیان تھرکتی پھر رہی تھی، موسیقی کی لہریں فضا میں رنگینیاں بکھیر رہی تھیں، اور ہینری نشے میں ڈوبا ہوا کہہ رہا تھا، سب بکواس ہے، یہ زندگی صرف ایک رقص ہے، رقص سے مجبوری، جیسے کوئی کوڑے مار مار کر کہہ رہا ہے، ناچو، ناچتے جاؤ، سب ناچو۔ انکل ہوپ کی ٹانگیں سر ڈگم بگم نے توڑی تھیں، لیکن مجھے دیکھو، میں اسی انگریز کی نقل کر رہا ہوں،
اور انکل ہوپ آج بھی مستقبل کے بارے میں ہوپ فل ہیں۔ لعنت ہے، آئرلینڈ ہمیشہ لنگڑاتا رہے گا، مستقبل ہے نہیں۔ اے بوائے، بوتل ختم، اب میں کیا کروں؟ اب بس، حمید میز پر ہاتھ مار کر بولا، پھر ویٹر کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ تم اکثر مجھ پر ظلم بھی کرتے ہو، اس وقت ضرورت ہے کہ میں خود کو شراب میں غرق کر دوں۔ مجھے لنگڑا آئرلینڈ یاد آ گیا ہے۔ مجھے اس وقت اپنی وہ لنگڑی بطخ یاد آ رہی ہے جس نے ڈی ولیرا کے آٹوگراف لیے تھے۔ مذاق مت اڑاؤ، ہینری نے آنکھیں نکالی، میں اس وقت سنجیدہ ہوں۔ خدا کی قسم، حمید آنکھیں پھاڑ کر ایک جانب دیکھتا ہی رہ گیا۔ ڈائننگ ہال اس وقت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک میز پر اسے ایک تنہا لڑکی نظر آئی تھی، اور لڑکی بھی ایسی جو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی نظریں ملیں، لڑکی نے سر جھکا لیا اور جھیپے ہوئے انداز میں مسکرانے لگی۔ لڑکی دیسی ہی تھی مگر خوش رنگ اور خوش لباس، نارنگی ساڑی میں خود بھی نارنگی ہی رنگ کی معلوم ہو رہی تھی۔ اوہ، ہینری دی گریٹ، حمید مستعارانہ انداز میں بولا۔ بیٹے، آئرلینڈ والے لفٹ ضرور ملے گی۔ کہاں سے؟ ہینری نے بھی چونک کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھو۔ گڈ، ہینری بڑبڑایا، خوب، کنکھیوں سے ادھر ہی دیکھنے لگتی ہے بار بار۔ وہ اپنی میز پر تنہا ہے، حمید بولا۔ تو پھر میں اٹھوں؟ میری داڑھی پادریوں کی سی ہے، خفا نہیں ہوگی؟ ہینری اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا اسی میز پر چلا گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں میری بچی؟ اس نے پروقار انداز میں پوچھا۔ ضرور، تشریف رکھیے، وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہینری بیٹھتا ہوا کراہا، چند لمحے اسی طرح خاموش رہا جیسے دم لے رہا ہو، پھر سر اٹھا کر بولا، میں تم سے مدد کا طالب ہوں میری بچی۔ اوہ، کہیے، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ وہ اس میز پر دیکھو، وہ لڑکا ہے نا، ہینری نے حمید کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں اسے سبق دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں سمجھی۔ لڑکیوں کے متعلق ہر وقت میرے کان کھاتا رہتا ہے، اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ لڑکیاں اس پر بڑی تیزی سے عاشق ہوتی ہیں۔ پھر میں کیا کر سکوں گی؟ اس نے حیرت سے کہا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خیر، اگر خفا ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں میری بچی۔ اب چلو، میں نے تو چاہا تھا کہ وہ کسی طرح ڈھنگ کا آدمی بن جائے، بس ایک ہی ڈوز کافی ہوتا۔ میں خفا نہیں ہوئی، لڑکی مسکرائی، پھر بھلا میں اسے کیسے سبق دے سکوں گی؟ اس کی جیب میں 3000 کے بڑے نوٹ ہیں، ہینری نے کہا، کسی طرح چھین لو، تقریباً 5 گھنٹے تک باتھ روم میں بند رکھو۔ لڑکی ہنس پڑی، پھر بولی، مجھے ایسی تفریحات بالکل پسند نہیں۔ زندہ دلی میرا شعار ہے، لیکن کوئی قانونی مسئلہ نکل آیا تو؟ اس کی ذمہ داری 100% مجھ پر ہوگی۔ کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ میں بھی تمہارے قریب موجود رہوں، تب تو ٹھیک ہے، مگر 3000 یہ تو بری بات ہے۔ بعد میں واپس کر دینا، میں تیار ہوں۔ چلیے، میں اپنے گھر ہی میں یہ ڈرامہ پیش کر سکوں گی۔ ممی اور ڈیڈی باہر گئے ہوئے ہیں، نوکروں کو بھی عمارت سے دور ہی رکھوں گی۔ وہ بچوں کی طرح ہنس پڑی۔ کتنا لطف رہے گا، لیکن آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے؟ 1 منٹ کے لیے بھی ہٹنا چاہا تو یہ اچھا نہ ہوگا۔ میں اپنی ذمہ داری پر ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے منظور ہے، ہینری نے کہا، بس اب تم اٹھ کر باہر چلو، میں اسے لا رہا ہوں۔ لڑکی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور ہینری اپنی میز پر واپس آ گیا۔ چلو اٹھو، اس نے حمید سے کہا۔ کیوں؟ وہ ہمیں اپنے گھر لے جائے گی۔ او چچا کے بھتیجے، ہوش میں ہو یا نہیں؟ حمید نے آنکھیں نکالیں۔ ہم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اب اس بوڑھے کی تدفین میں تو شرکت کرنے سے رہے، اٹھ جاؤ جلدی سے۔ فادر نے یہ کب کہا تھا کہ اگر وہ مارا جائے تو تم بھی اس کی قبر میں چھلانگ لگا دینا؟ آخر لڑکی سے کیا باتیں ہوئی تھیں؟ ارے وہ کچھ نہیں، ایک گانے والی لڑکی ہے، ہمارا دل بہلائے گی۔ سوچ لو بیٹا، کہیں کسی چکر میں نہ پھنس جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہم پہچان لیے گئے ہیں، ورنہ اس طرح وہ کیوں مار ڈالا جاتا؟ تم احمق ہو، وہ میرے پاس نہیں آئی تھی، میں خود ہی اس کے پاس گیا تھا۔ پھر بھی احتیاط۔ ارے بس، دیکھ لی مردانگی، خواہ میرے کان چبایا کرتے ہو، شاید لڑکیوں سے بات کرنے کی ہمت بھی نہ بڑھے۔ چلو اٹھو، بوڑھا مر گیا، کام ختم، اب ہم چھٹی پر ہیں۔ ابے پھر سوچ لے، حمید نے نیم رضامند ہوتے ہوئے کہا، پھر تھوڑی جھک کے بعد وہ پوری طرح آمادہ ہو گیا۔ اس نے سوچا، اس لڑکی نے خود ہی اپنی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی تھی۔ لیکن کسی بڑے ہوٹل میں یہ کوئی اچنبھے کی بات بھی نہیں، درجنوں پیشہ ور لڑکیاں ساتھیوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ وہ باہر آئے، لڑکی ایک شاندار گاڑی میں ان کی منتظر تھی۔ اس نے انہیں بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اگلی سیٹ پر باوردی ڈرائیور موجود تھا۔
گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد حمید نے سوچا کہ اگر یہ گاڑی اسی لڑکی کی ہے تو وہ پیشہ ور ہرگز نہیں ہو سکتی۔ باہر آنے پر ٹھنڈی ہوا جو لگی تو ہینڈی کا دماغ ہوا سے باتیں کرنے لگا، کبھی ڈھنگ کی باتیں کرتا اور کبھی بہکنے لگتا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، حمید نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ شکر گزار تو مجھے ہونا چاہیے، لڑکی مسکرائی اور ہینڈی کی طرف دیکھ کر بولی، یہ مجھے میرے مستقبل کا حال بتائیں گے۔ میں نے سوچا انہیں گھر لے چلوں، ہوٹل میں اچھا نہیں۔ اب دیکھیے کیا ہو سکے گا، یہ تو بہت زیادہ نشے میں معلوم ہوتے ہیں۔ فکر نہ کیجیے، ہم دونوں ہی اچھے پامسٹ ہیں۔ حمید نے اطمینان کا سانس لیا۔ گاڑی ایک شاندار عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تھی۔ حمید نے ہینڈی کو سہارا دے کر اتارا، پھر وہ اندر آئے۔ لڑکی گویا قدم قدم پر بچھی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں انہیں بٹھا کر اس نے جلد ہی واپسی کا وعدہ کیا اور باہر نکل گئی، لیکن پھر کمرے کے دوسرے دروازے گویا جہنم کے دریچے ہی بن کر رہ گئے۔ ہر دروازے سے ایک رائفل جھانک رہی تھی۔